پاکستان کے عوام کے دلوں میں امریکہ محبت پیدا نہیں کر سکتا۔ آج فلسطینی شہید ہو رہا ہے، 30,000 تک شہادتیں پہنچ چکی ہیں۔ بارشیں ہوتی ہیں تو ان کے سر چھپانے کی جگہ نہیں ہے، بچوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ ہزاروں کی تعداد میں وہ بچے ہیں جو شیرخوار تھے، اور آنے والے وقت میں ان کو یہ علم نہیں ہوگا کہ ہم کس کے اولاد ہیں۔ کیا یہ انسانی حقوق نہیں ہے؟ کیا امریکہ اور مغربی دنیا کو اس انسانی حق کا احساس نہیں ہے؟ یہاں وہ حیوان بن چکے ہیں، وحشی بن چکے ہیں، اور اسرائیل کی جو درندگی ہے اس کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ کس منہ سے امریکہ اور مغربی دنیا آئندہ پوری دنیا میں انسانی حق کی بات کرے گا؟ شرم نہیں آئے گی ان کو؟ اور اسلامی دنیا کے حکمرانوں کو بھی حیا کرنی چاہیے۔ ان کی غیرت و حمیت کہاں چلی گئی ہے کہ اسلامی دنیا اس وقت جو ہے وہ خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہے؟ ان کو بھی اٹھنا چاہیے اور کھل کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ کسی قسم کے ان کو مفادات کا لحاظ نہیں رکھنا چاہیے۔ دنیا کو اللہ نے قائم رکھنا ہے، عزت اللہ نے دینی ہے، رزق کا مالک اللہ ہے، ترقی کا مالک اللہ ہے، اور اللہ پر اعتماد شاید مسلمان حکمرانوں کا ختم ہو چکا ہے۔ وہ صرف دنیا کے حکمرانوں کو خداؤں کو جانتے ہیں۔ امریکہ کی خدائی کا انکار کر دیں اور اللہ کی خدائی کا اقرار کر دیں، فلسطینیوں پر مصیبت کم ہو جائے گی۔ ہم نے تو ان کو ظلم کے حوالے کر دیا، درندوں کے منہ میں چھوڑ دیا ہے۔ کوئی اسلامی دنیا کا حکمران ہے جس کو کچھ تو حیا آئے، کچھ تو شرم آئے، کچھ تو اپنے قلبے کی حیا اس کے پاس ہو؟ بہت افسوسناک صورتحال ہے اس وقت کہ ہم سب جو ہے اقتدار کی جنگ تو لڑ رہے ہیں، لیکن ایک مسلمان قوم کی 2-3 مہینے کے اندر 30,000 تک شہادتیں، یہ بھی تو کوئی منہ سے، ایک گھر نہیں ہے کسی کے پاس۔ بارش آتی ہے، بارشوں کے اندر اس کی مائیں جو ہے اپنے بچوں کو سنبھال نہیں سکتی، کسی کو رحم نہیں آتا ان کی حالت پر۔ گھاس کھا رہے ہیں، وہ چھوٹے چھوٹے بچے گھاس کھاتے ہیں اور ان کو پوائزنگ ہو جاتی ہے اور وہ مر جاتے ہیں اس سے۔ تو یہ کوئی حالت ہے دنیا میں ہو رہی ہے اور ہم خاموش ہیں اس کے اوپر۔ اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آپ کا شکر گزار بھی ہوں کہ اس ذرا وقت کے تبدیلی کے ساتھ آپ کو تکلیف بھی ہوئی ہوگی۔ اس سال 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، اس پر جمعیت علماء اسلام کا موقف بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آ گیا تھا کہ ہم نے ملک بھر میں اس الیکشن کے نتائج کو مسترد کر دیا تھا، اور جو موقف ہم نے اختیار کیا تھا وقت کے ساتھ ساتھ جو شواہد سامنے آ رہے ہیں وہ ہمارے موقف کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں ہمارا یہ خیال تھا کہ 2018 میں سب سے بڑی دھاندلی ہوئی ہے، لیکن 2024 نے تو اس کا بھی ریکارڈ توڑ دیا۔ اس حوالے سے جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس عاملہ نے ہر چند کے پارلیمنٹ میں جانے اور تحفظات کے ساتھ جانے کا فیصلہ کیا، لیکن اس صورتحال سے چاروں صوبوں میں جا کر صوبائی جو ہمارے جنرل کونسلز ہیں، مجالس عمومی ہیں، ان کو اعتماد میں لینا۔ چنانچہ ہمارا پہلا اجلاس صوبہ خیبر پختونخوا میں ہوا، اور ابھی دوسرا اجلاس ہے یہاں کراچی میں ہو رہا ہے، اس کے بعد پھر پنجاب میں جائیں گے۔ بلوچستان میں بہت سخت سردی ہے، مختلف اطراف سے لوگوں کے جمع ہونے میں دقتیں آ رہی ہیں، تو فی الحال مؤخر کیا ہے۔ لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ جمہوریت اپنا مقدمہ
ہار رہا ہے اور پارلیمنٹ اپنی اہمیت کھو رہی ہے۔ اس صورتحال میں اب کیا کیا جائے؟ یہ پارلیمنٹ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں، یہ دھاندلی کی پیداوار ایک پارلیمنٹ ہے جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو حکمران کہلائیں گے اور قوم کے دلوں پر وہ حکومت نہیں کر سکیں، ان کے جسموں پہ تو شاید حکومت کر سکیں لیکن قوم دل سے اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ اس حوالے سے ہم آج یہاں کراچی آئے ہیں، یہاں کے صوبائی جنرل کونسل اور یہاں کے ورکرز، ان کے ساتھ ہم نے ساری صورتحال پہ بات کرنی ہے اور پھر مزید ہم پورے ملک میں تحریک چلانے کا ایک لائحہ عمل بھی بنائیں گے۔ بھرپور تحریک ہوگی، عوامی قوت کے ساتھ ہوگی اور وہ ملک کی سیاست کو تبدیل کرے گی، اس کا کایا پلٹے گی۔ اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کے ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں۔ یہ حالات ہم نہ تسلیم کرتے ہیں نہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں، اس کے خلاف بھرپور عوامی رد عمل آئے گا، لیکن ہم اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہیں گے۔ مزید اگر آپ حضرات اچھے سوال نواز شریف سے کیا شکوے کیا شکایت آپ نے کی اور زرداری صاحب کہتے ہیں کہ آپ کو منا لیں گے، کیا آپ کو منا لینے میں کامیاب ہوں گے، دوبارہ حکومت میں شامل ہوں گے؟ دیکھیے ہمارا کوئی ذاتی جھگڑے کسی کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ ہمیں منا لیں گے۔ مسئلہ قوم کا ہے، مسئلہ عوام کا ہے۔ انہوں نے اقتدار کی کرسی کو شاید اپنی جاگیر سمجھ لیا ہے، وہ سمجھتے ہیں ہم پوری اسمبلی جو ہے وہ پیسے کی طاقت پر خرید لیتے ہیں۔ چنانچہ سندھ اسمبلی خریدی گئی ہے، بلوچستان اسمبلی خریدی گئی ہے اور مختلف صوبوں میں انہوں نے جو پیسہ انویسٹ کیا ہے، پیسے کی بنیاد پر اگر ملک کی حکومت چلنی ہے اور اسمبلیاں خریدنی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم تو فارغ ہیں۔ مولانا صاحب، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے کہ ملک کی بڑا گرینڈ الائنس بنانے جا رہے ہیں سندھ میں، جیسا کہ 4 جماعتی اتحاد ہے جو ڈی ڈی اے اور جے یو آئی، تمام جماعتیں جو الیکشن میں دھاندلیوں کے خلاف متحرک ہے۔ کل رات آپ کی ڈی ڈی اے کے رہنماؤں سے ملاقات ہوئی ہے، کیا سندھ میں اس جو احتجاج جاری ہے اس کو مزید وسیع تر بنایا جائے گا اور گرینڈ الائنس جو بننے جا رہا ہے اس کے حوالے سے؟ دیکھیے ابھی تک کسی گرینڈ الائنس کا کوئی اس وقت باضابطہ تجویز نہیں ہے۔ رات کو بھی ہمارے ایک دوست نے گھر کے کھانے میں سب کو بلایا تھا، ملاقات ہوئی سب کے ساتھ، بڑی اچھی ملاقات رہی۔ تو یہ ملاقاتیں ہونی چاہیے، اس میں مذاکرہ ہوتا ہے، اس میں ڈیبیٹس ہوتی ہیں، حالات کو سمجھا جاتا ہے اور یہ ہمیں اندازہ لگانا ضروری ہے کہ ہم آئین و قانون کے حدود میں رہتے ہوئے اپنا حق اظہار رائے استعمال کریں۔ اور اس وقت نوجوان نسل میں بہت زیادہ شدت آ رہی ہے اور ملک کے اندر ایک نظریہ تو نہیں ہے، بہت سے لوگ اپنے نظریوں کے حامل ہیں اور کچھ لوگ ویسے ہی اسمبلیوں سے مایوس ہیں، ایک زمانہ ہو گیا کہ مایوس ہیں، مزید ان کو اسمبلیوں اور جمہوریت سے مایوس کیا جا رہا ہے۔ ایک طبقہ وہ بھی ہے جو بالکل جمہوریت کو کفر سمجھتا ہے۔ ہم نے اس ماحول میں جمہوریت کے ساتھ کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، ہم نے آئین اور قانون کی روشنی میں جمہوریت کی تشریح کی اور لوگوں کو اس کی طرف آمادہ کیا۔ یہ ساری قربانیوں کے باوجود کون ہے جو ہمارے اس حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے، ہم ڈاکہ ڈالنے میں مجرم سمجھتے ہیں۔ لاکھ دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، لاکھ دفعہ وہ فوج ہو، لاکھ دفعہ وہ مسلح قوت ہو، لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا،
اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت یہ بتا دیں کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ جس طرح سے پہلے عام لوگ بھی یہ کہتے ہیں کہ زرداری صاحب سے بھی آپ کی دوستی، میاں صاحب سے بھی آپ کی دوستی رہی ہے اور اب بھی ہے، تو اس وقت ایسے کون سی وہ چیز سامنے ہے کہ آپ اتنے ان سے دور ہوئے؟ دوسری یہ کہ کس کو سمجھتے ہیں کہ اسمبلیاں خریدنے کا آپ کن کو کہہ رہے ہیں، اور اصل ذمہ دار کون ہے جنہوں نے یہ سب کچھ کیا ہے؟ میں بڑی وضاحت کے ساتھ عرض کر دینا چاہتا ہوں جی کہ پیپلز پارٹی کو اور مسلم لیگ نون کو تقریباً وہی مینڈیٹ ملا ہے جو 2018 میں ملا تھا۔ پھر اس وقت دھاندلی کیوں تھی اور آج دھاندلی کیوں نہیں؟ پی ٹی آئی کو وہی تقریباً مینڈیٹ ملا ہے جو 2018 میں ملا تھا۔ اس وقت دھاندلی نہیں تھی، آج دھاندلی کیوں ہے؟ دونوں سے سوال ہے، لیکن جمعیت علماء اپنے اصولی موقف پہ قائم ہے۔ دھاندلی 18 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے، دھاندلی 2024 میں ہوئی ہے تب بھی دھاندلی ہے۔ جہاں تک پارٹیوں کا تعلق ہے، ضرور سب دوست تشریف لائے ہیں، ان کے اکابرین تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو احترام دیا ہے۔ احترام کا رشتہ تو پہلے بھی رہا ہے، آئندہ بھی رہے گا۔ پی ٹی آئی کے وفود بھی آئے ہیں، ایک سے زیادہ مرتبہ وہ تشریف لائے ہیں، ہم نے ان کو بھی احترام دیا ہے، عزت دی ہے۔ اور سیاست میں آپ جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی بھی تلخی کو فروغ نہیں دیا، تعصبات کو فروغ نہیں دیا، گالم گلوچ کو فروغ نہیں دیا، موقف لیا ہے، اتفاق رائے بھی کیا ہے، اختلاف رائے بھی کیا ہے، اعتدال کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ کیا ہے۔ لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ اب تک ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں۔ پارلیمنٹ میں جائیں گے، احتجاجی اور تحفظات کے طور پر ہم جائیں گے، کوئی ووٹ ہم نے استعمال نہیں کرنا، اور انشاءاللہ العزیز ہماری جو دوست جماعتیں جو ہمارے پاس تشریف لائے، بار بار لائے، انشاءاللہ اب وہ اصرار نہیں کریں گے۔ ہم نے اپنے موقف ان کو تقریباً منوا لیا ہے۔ مولانا صاحب آپ پی ڈی ایم کی سربراہی کی اس زمانے میں آپ کی اس وقت کی فوجی قیادت سے ملاقاتیں بھی ہوئی، لیکن یہ کیسے ہو گیا کہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو تو ان کی ساری سیٹیں مل گئی، لیکن جن سیٹوں پہ آپ سمجھتے تھے آپ کو امیدوار جیتنا چاہیے، نہ صرف آپ بلکہ مذہبی جماعتوں کو اس الیکشن میں بڑا دور پرے رکھ دیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے ذمہ دار کیا وہی قوتیں جو 2018 میں جنہوں نے الیکشن کو؟ جی بالکل وہی قوتیں ذمہ دار ہیں، یہ بین الاقوامی دباؤ میں بھی رہتے ہیں۔ این ایسے حالات میں جب میں اسرائیل کے خلاف حماس کی قیادت سے ملنے جاؤں گا تو بین الاقوامی سطح پر ناراضگیاں تو پیدا ہوں گی۔ امریکہ بھی اور یورپ بھی جو اسرائیل کے مظالم کی پشپناہی کر رہے ہیں ان کو تو تکلیف ہوگی۔ افغانستان میں شکست کھا چکے ہیں، وہاں امارت اسلامیہ کی حکومت ہے، ہم پاکستان اور ان کے تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے گئے، ہم نے ان کے استحکام کی بات کی اور اس کے استحکام پاکستان کی ضرورت ہے، تو ظاہر ہے کہ ان کی ناراضگی تو ظاہر ہے کہ ان کے استحکام کے لیے ہم بات کریں گے تو ناراض تو ہوں گے، تو وہ بین الاقوامی دباؤ جو ہمارے ملک کے اسٹیبلشمنٹ پہ آتا ہے سو ہمارے خلاف اب بھی مستقل طور پر آیا ہے۔ اور یہاں پر بھی جن لوگوں کو یہ خطرہ تھا کہ شاید فضل الرحمان آنے والے وقت میں ہمارے مقابلے میں صدارتی امیدوار بن سکے گا، انہوں نے بھی اپنی تجوریاں کھولی۔ وزیر اعظم کے لیے آپ نے اپنے رائے یا ووٹ جو ہے وہ استعمال نہیں کیا، صدر کے امیدوار کے لیے بھی یہی فیصلے پہ قائم ہے یا ووٹ استعمال کریں گے؟ اسی فیصلے پہ قائم ہے۔ محمود خان صاحب میرے پاس آئے تھے، لیکن چونکہ انہوں نے ہم سے پہلے ابتدائی مشورہ نہیں کیا تھا، اگر وہ پہلے مشورہ کر لیتے تو شاید ہم ایک اچھی اسٹریٹجی ہم بنا سکتے، لیکن وہ فیصلہ کر چکے ہیں تو پارٹی کا موقف تو ابھی تک وہی ہے۔ اب ایک طرف میری خواہش ہے کہ میں محمود خان اجزی کو ووٹ دوں، لیکن ایک طرف میری پارٹی کا فیصلہ ہے جس کی اطاعت مجھ پر واجب ہے، تو خواہش اور واجب کا جب مقابلہ ہوتا ہے تو واجب کی اطاعت کرنی ہوتی ہے، خواہش کی نہیں۔ اچھا مولانا صاحب مجھے یہ بتا دیجیے ذرا، اگر آپ اسمبلی جاتے ہیں تو سنی اتحاد کونسل کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھیں گے یا حکومت کے نواز شریف اور نون لیگ یا پیپلز پارٹی کے نمائندوں کے؟ بیٹا آپ لوگ میرا خیال پارلیمان کے نظام سے واقف نہیں ہیں۔ پارلیمان میں اپوزیشن ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، ہم اپوزیشن بینچ پہ بیٹھے ہیں، وہ جہاں بھی ہوں گی تو جسم سے تو میری کوئی لڑائی نہیں ہے نا، فکر اور ذہن اور دماغ سے کوئی اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن جہاں پر بھی اپوزیشن کی نشستیں ہوں گی وہیں پر ہم بھی بیٹھے ہوں گے۔
आपको भी पता है, तो उसको किस तरह रोक सकते हैं आप? अवाम के लिए हर कोई तो उसको सलाह मतलब देता उसके लिए दो चीज़ ज़रूरी है, एक अवामी बेदारी और एक सियासतदानों के कमिटमेंट। ये गलत बात है, अगर मैं हूँ तब मैं भी गलत हूँ, और कोई और है तो वो भी गलत है कि हम जमहूरियत की बात भी करते हैं, हम आमिरों के खिलाफ आवाज़ भी बुलंद करते हैं, जेलों में भी जाते हैं, कारकुनों को भी पिटवाते हैं, अवाम पर भी तकलीफें गुजारते हैं, लेकिन जब इक़्तिदार का मरहला आता है तो हम फिर उन्हीं क़ुव्वतों से इक़्तिदार की भीख मांगते हैं। ये रवैया जब तक रहेगा सियासतदानों का, पाकिस्तान में जमहूरियत नहीं आ सकेगी, हमेशा उनकी ख्वाहिश की हुकूमतें बनती रहेंगी। लिहाजा सियासतदानों को पहले अपनी कमिटमेंट ठीक करनी चाहिए कि वो जब एक जमहूरियत पर यकीन रख लें तो फिर वो जमहूरियत ही के लिए बात करें, फिर वो ये सौदेबाजियाँ ना करें, न पैसों का सहारा लें, ना आमिराना क़ुव्वतों का सहारा लें। आपने जिक्र किया हुकूमत की, तो मुद्दत का आपने तखमीना अंदाजा लगाया है कि साल 1 साल चलेगी। जरदारी साहब जो वो कितना अर्सा उनका इक़्तिदार बतौर सदर रहेगा? दूसरा भी एक एक्सट्रीम पोजीशन इमरान खान और पीटीआई से मुताबिक थी कि वो एक यहूदियों के एजेंट है। आपको क्यों इतना जल्दी अपनी एक्सट्रीम पोजीशन वापस लेकर पीटीआई के साथ हाथ मिलाना पड़ गया? वो तो हमें बार बार इस बात में तकरार की ज़रूरत नहीं है ना। आप एक सवाल बार बार करें, मैं जहाँ भी प्रेस में जाता हूँ एक ही सवाल, फिर उसका एक ही जवाब, एक ही सवाल फिर एक ही जवाब। देखिए, सब चीज़ें वक्त के साथ साथ ही तहलील होंगी। मौक़िफ़ जो हमने उठाया था वो अब भी है, और इसको हमने अगर तहलील करना है तो उस पर हम एक माहौल तो अब बना सकते हैं कि ऐसे माहौल में जब हम बातचीत कर सकें, जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो कैसे दूर करेंगे उसको, जब दूर होंगे तो फिर तो ज़ाहिर है कि वो भी पाकिस्तानी है, हम भी पाकिस्तानी, लेकिन उसके लिए एक माहौल तो चाहिए। अब जब तक हम इख्तिलाफ करेंगे तो ज़ाहिर है कि मीडिया का पेट तो भर सकेगा, उससे आपके काम तो चलता रहेगा, लेकिन ये है कि इससे मुल्क को तो कुछ नहीं मिलता जी। लड़ाई रहेगी और लड़ाई रहेगी, तो पूरी दुनिया में हमने अपने मौक़ों को तारफ़ कराया है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया है, वो अभी तक बरकरार है। और अगर एक माहौल बनता है कि जिस माहौल में हम बैठ कर उन इख्तिलाफ को दूर कर सकते हैं तो हम इसको खैर मकबूल। अच्छा, ये बताइए कि आपने 2 असम्बली का, सिंध असम्बली और बलूचिस्तान असम्बली खरीदी गई है, केपीके पे क्या बिल्कुल ठीक इलेक्शन में वहाँ भी बिल्कुल हमें चारों समूह का इलेक्शन पे एतराज़ है। हम ऐसा नहीं है कि खुदा न खास्ता केपी में इलेक्शन हुआ है तो हम उस पर मुतमैन हैं, वहाँ भी मुतमैन नहीं है। और एस्टेब्लिशमेंट ने कुछ अपनी ही तकसीम की है, किसी को एक जगह, किसी को दूसरी जगह, किसी को तीसरी जगह, सबको एडजस्ट करने की कोशिश की है, लेकिन जमीयत उलमा का मामला मुख्तलिफ है। वो बैनुल-अक़वामी जो हमारा एक वर्ल्ड वाइड एक गेम होती है और जो डीप पॉलिटिक्स होती है उसका हिस्सा है, और वहाँ से जो चीज़ें हिलती हैं जहाँ पर वो उसके हरकतें जो है उनको नज़र आती हैं, तो हम उसको फेस कर रहे हैं और इंशाल्लाह हम नज़रियाती तौर पर फेस करेंगे। पाकिस्तान के अवाम के दिलों में अमेरिका मोहब्बत पैदा नहीं कर सकता। आज फ़िलिस्तीनी शहीद हो रहा है और 30,000 तक शहादतें पहुँच चुकी हैं। बारिशें होती हैं तो उनके सर छुपाने की जगह नहीं है, बच्चों की लाशें पड़ी हुई हैं। हज़ारों की तादाद में वो बच्चे हैं जो शीरखार थे और आने वाले वक्त में उनको ये इल्म नहीं होगा कि हम किसके औलाद हैं। क्या ये इंसानी हुकूक नहीं है? क्या अमेरिका और मगरबी दुनिया को इस इंसानी हक का एहसास नहीं है? यहाँ वो हैवान बन चुके हैं, वहशी बन चुके हैं, और इसराइल की जो दरिंदगी है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। किस मुँह से अमेरिका और मगरबी दुनिया आइंदा पूरी दुनिया में इंसानी हक की बात करेगा? शर्म नहीं आएगी उनको? और इस्लामी दुनिया के हुक्मरानों को भी हया करनी चाहिए। उनकी गैरत और हमीयत कहाँ चली गई है कि इस्लामी दुनिया इस वक्त जो है वो ख़ाब खरगोश के मज़े ले रही है? उनको भी उठना चाहिए और खुलकर अपने मुसलमान भाई के साथ खड़ा हो जाना चाहिए। किसी किस्म के उनको मफादात का लिहाज नहीं रखना चाहिए। दुनिया को अल्लाह ने कायम रखना है, इज़्ज़त अल्लाह ने देनी है, रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, तरक्की का मालिक अल्लाह है, और अल्लाह पर एतमाद शायद मुसलमान हुक्मरानों का ख़त्म हो चुका है। वो सिर्फ दुनिया के हुक्मरानों को, खुदाओं को जानते हैं। अमेरिका की खुदाई का इनकार कर दें और अल्लाह की खुदाई का इकरार कर दें, फ़लस्तीनों पर मुसीबत कम हो जाएगी। हमने तो उनको जुल्म के हवाले कर दिया, दरिंदों के मुंह में छोड़ दिया है।
कोई इस्लामी दुनिया का हुक्मरान है जिसको कुछ तो हया आए, कुछ तो शर्म आए, कुछ तो अपने कल्बे की हया उसके पास हो। बहुत अफसोसनाक सूरत हाल है इस वक्त कि हम सब जो है इक़्तिदार की जंग तो लड़ रहे हैं, लेकिन एक मुसलमान कौम की 2-3 महीने के अंदर 30,000 तक शहादतें, ये भी तो कोई मुंह से, एक घर नहीं है किसी के पास। बारिश आती है, बारिशों के अंदर उसकी माएँ जो है अपने बच्चों को संभाल नहीं सकती, किसी को रहम नहीं आता उनकी हालत पर। घास खा रहे हैं वो, छोटे छोटे बच्चे घास खाते हैं और उनको पॉइजनिंग हो जाती है और वो मर जाते हैं उससे। तो ये कोई हालत है दुनिया में हो रही है और हम खामोश हैं इसके ऊपर। अच्छा मौलाना साहब ये बताइएगा, जैसे कि महंगाई बहुत ज्यादा है, आगे IMF का प्रोग्राम भी आ रहा है, अब आज आपने ऐलान कर रहे हैं कि हम स्ट्रीट पे आएंगे, तो इससे तो और अदम इस्तेहकाम जो है वो बढ़ेगा। तो कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि हर इस्तेहकाम के लिए एक इंहदाम जरूरी होता है। अगर आपका घर जो है ज़ल्ज़ले में क्रैक हो जाए तो फिर आप कहेंगे कि इसको गिराएंगे तो और टूट जाएगा, दोबारा बनाना पड़ेगा आपको। तो इस्तेहकाम के लिए आज इस हद तक गैर मुस्तहकम है हम, माशी लिहाज से, सियासी लिहाज से, अखलाकी लिहाज से, कि एक दफ़ा उसका इन्हिदाम ज़रूरी होगा और वो इनकलाबी तहरीक से मुमकिन हो सकता है। अच्छा ये बताएं, कब से आप मुल्क को बंद करने जा रहे हैं, एहतजाज करने जा रहे हैं, एहतजाज की कॉल कब से शुरू हो जाएगी आपकी, बंद कब से? थोड़ा ज़रा सब्र कर लें। आज वज़ीर-ए-आज़म-